رمضان شهري ورمضان شهر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما معزز خواتین، مدرسے کی معلمات، مدرسے کی طالبات، شہر بھر سے تشریف لانے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہمان خصوصی رمضان المبارک ہمارے ہاں تشریف لانے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ یہ آنے والا رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے. جو چیز جتنا اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی تیاری کی جاتی ہے. جو چیز جتنا اہم ہوتی ہے، ہم جب کسی اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں نا، کتنے حساس ہوتے ہیں. بچے کی تعلیم اہم ہے. ایک خاص مرحلہ اور ایک سوچنے کا موقع ہوتا ہے کہ بچے کو ایسے اسکول میں داخل کرایا جائے معیار تعلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو. شہر بھر کے اسکولوں کا وزٹ کیا جاتا ہے. والدین سکولوں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، کون سا سکول اچھا ہے، کس سکول میں بھیجیں. کہتے ہیں فیس کی کوئی بات نہیں ہے، فیس جتنی بھی ہو، ماحول اچھا ہو. تو یہ اتنی تگ و دو، یہ اتنی معلومات کیوں ہے؟ کیونکہ بچے کی تعلیم اہم ہے، اس لیے اس کے بارے میں اتنی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہو تو سفر پر جانے سے پہلے کتنے دن پہلے اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اور اگر سفر عمرہ یا کسی کو سفر حج نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، 2-3 مہینے پہلے اس کی تیاری، اس کی شاپنگ، ضروری سامان، مارکیٹ اور دکان پہ بار بار آنا اور جانا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سفر اہم ہے. تو جو چیز جتنی اہم ہو اس کی تیاری اتنی زیادہ کرنا پڑتی ہے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ کتنا اہم ہے، اس کی اللہ کے ہاں کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے.
اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول عربی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے، رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا نا، یہ رجب رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے، تو رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، یہ رمضان المبارک کے ساتھ اظہار محبت ہے، یہ آنے والے مہمان کا انتظار کرنا، یہ مہمان کی تعظیم ہوتی ہے۔ جب ہم میں سے کسی کا مہمان آ رہا ہو تو ہم کس قدر اس کی مہمان کے آنے کی کس تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں کی صفائی ہو رہی ہے، میرے استاذ محترم آ رہے ہیں، بیٹھک صاف کرو، برتنوں کا انتظام کرو، وہاں جھاڑو اچھی طرح لگاؤ، نئے بسترے نکالے جا رہے ہوتے ہیں، نئی چارپائی رکھی جاتی ہے، صاف ستھری چیزیں نکالو تاکہ آنے والے مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب مہمان آتا ہے گھر کی صفائی ستھرائی کو، بیٹھنے کی جگہ کو دیکھ کر اس کو راحت ہوتی ہے، مہمان خوش ہوتا ہے، اور بار بار اس مہمان سے ہم رابطے میں ہوتے ہیں۔ جی گھر سے چل پڑے ہو، کہاں پہنچے ہو، جب اڈے پہ اترنا ہمیں کال کرنا، پھر اس کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ 2-4 بندے پہلے ہی اس کے اڈے پر پہنچنے سے پہلے میزبان کے 2-4 آدمی پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح پروٹوکول دیتے ہوئے گھر لے آتے ہیں۔ میری معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے پاس کوئی عام مہمان نہیں آ رہا، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ آ کدھر سے رہا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک خود بھیج رہے ہیں کہ میرا مہمان آ رہا ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ ہم نے بھی اس رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، رمضان کو ویلکم کرنا ہے، اس کو کہنا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم تو آپ کے منتظر ہیں۔ بدبخت نہیں ہیں وہ لوگ، وہ جاہل غیر تربیت یافتہ لوگ، کتنے نامراد ہیں، کتنی ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف کے آنے سے پہلے رمضان شریف کو کوستے ہیں، رمضان شریف کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، نازیبا کلمات کہتے ہیں، پھر ہمارے کھانے پینے پہ پابندی لگ جائے گی، پھر ہمیں چھپ چھپ کر کھانا پڑے گا، پھر صحت کمزور ہو جائے گی، بزنس کاروبار ماند پڑ جائے گا۔ ایسے جملے نہیں کہنے ہم نے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ میرے مہمان کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو۔ ہمارا مہمان آ رہا ہو اور ہم اپنا نمبر ہی بند کر دیں، مہمان کو کتنا تکلیف ہوتی ہے ہمارے اس رویے سے۔ کہتے ہیں جی بندے ہو، ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں تو ہم نے نمبر ہی بند کر دیا ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے ایسی باتیں کی تو یہ اللہ کا مہمان بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کا استقبال کرنا ہے، تہ دل سے، تہ دل سے اس کا استقبال کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاریاں کرنی ہیں۔
رمضان المبارک کا استقبال ہوگا کیسے؟ یہ ہم سے کسی اعلیٰ قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے. اس کے لیے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی کرنی ہے. اس کو دل میں جگہ دینی ہے. دل کو گناہوں کی آلودگی سے صاف کرنا ہے. استغفر اللہ کا دل میں جھاڑو پھیرنا ہے. دل میں اس کی اہمیت اور عظمت کو بٹھانا ہے. تو آج کا میرا اتوار کے بیان کا موضوع یہی ہے کہ ہم رمضان شریف کی تیاری کیسے کریں، رمضان المبارک کا ہم استقبال کیسے کریں. یقیناً ہمارا دین ہر موڑ پر ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام یہ دین کامل ہے. مکمل ہونا اس دین کی خصوصیت ہے. ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کا حل، اس کا جواب بھی شریعت اسلامی میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے. رمضان المبارک کا سب سے پہلا استقبال یہ ہے، رمضان شریف کی پہلی تیاری یہ ہے کہ یہ جو میں نے دعا آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، اس دعا کو بکثرت پڑھیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے ایسی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں دنیا سے رخصت ہوئیں رمضان سے ایک دن پہلے. کوئی دنیا چھوڑ کے چلی گئی 2 دن پہلے، اور کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بھی اللہ کی مہمان بن گئی. تو وہ رمضان والی دولت سے تو محروم ہو گئی نا. تو یہ دعا پڑھنا یہ بھی گویا کہ رمضان شریف کا استقبال ہے. یہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا ایک سیزن آ رہا ہے. یہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ، یہ عبادت کا مہینہ ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں، بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے اوپر دنیا داری میں فخر کریں، غرور اور تکبر کریں، اس لیے نہیں. الا لیعبدون. اے جنوں اور انسو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ معصوم تھے، باوجود اس کے کہ آپ کا کوئی بھی گناہ نہیں تھا، لیکن جناب کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رمضان المبارک کی عبادت کا شدت سے انتظار ہوتا تھا. رمضان المبارک میں آپ کا عبادت کا شوق، عبادت کا ولولہ، عبادت کا ذوق انتہائی عروج پہ ہوتا تھا. اماں جی فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب رمضان شریف آتا تو اپنا تہ بند مضبوط کر لیتے تھے، اپنا تہ بند کس لیتے تھے، اپنی لنگی اور چادر کو مضبوط کر لیتے تھے. یہ اشارہ تھا کہ آپ سارے دنیا کے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. رمضان المبارک سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی مصروفیات کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیں. زیادہ سے زیادہ ٹائم، اپنا وقت عبادت کے لیے فارغ کر لیا جائے، اور یہ دل میں تہیہ کریں کہ ہم نے گزشتہ رمضان میں ہم نے جتنی عبادت کی تھی، جتنا اللہ کی طرف لاؤ لگائی تھی، اس رمضان میں اس سے بڑھ کر میں نے عبادت کرنی ہے. جتنا میں نے گزشتہ سال تلاوت کی،
اس سے کہیں زیادہ اب میں نے اللہ کی مقدس کلام قرآن مجید کی میں نے تلاوت کرنی ہے. مصروفیات کو گھٹائیں. مصروفیات رمضان المبارک میں کم از کم رکھیں. اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور فرمایا 11 مہینے تمہیں دنیا داری کے لیے میں نے دے دیے. کاروبار کرو، نوکریاں کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی باڑی کرو، دکان چلاؤ. شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. لیکن سنو، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ تمہارا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے مہینے سے مراد رمضان شہر عبادت ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے. 11 مہینے تمہیں تھوڑے، ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لو. بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سوائے اللہ کی عبادت، نماز، تراویح، روزے، ذکر، اذکار کے اور کوئی کام نہ کیا جائے. یہ مجھے اور آپ کو سن کر بڑا عجیب لگا کہ رمضان میں ہم کوئی کام بھی نہ کریں. کتنے ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں پورے رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں. رمضان کا چاند نظر آیا، مسجد میں بیٹھے، عید الفطر کا چاند دیکھ کر مسجد سے باہر آتے ہیں. کسی کو اللہ اپنے در پہ آنے نہیں دیتا اور کسی کو میرا اللہ اپنے در سے باہر جانے نہیں دیتا. بادشاہ وزیر کو لے کے جنگل میں شکار کے لیے جا رہا تھا. وزیر نے کہا مجھے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. ٹائم کافی گزر گیا. بادشاہ آوازیں دے رہے جلدی آؤ سفر کو چلیں. جواب نہیں آ رہا. بادشاہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو وزیر نماز پڑھ رہا ہے. بادشاہ نے کہا بھی جلدی آؤ چلیں. وزیر کہنے لگا مجھے آنے نہیں دے رہا. بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا بہر جوتی تو صرف ایک پڑی ہے، دوسرا تو بندہ کوئی نہیں ہے اور وزیر کہہ رہے مجھے بہر آنے نہیں دے رہا. تو بادشاہ نے کہا بھائی آپ کو کون نہیں آنے دے رہا؟ بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا. وزیر بڑا سیانہ تھا، سمجھدار تھا. کہنے لگا بادشاہ سلامت، جو اللہ تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہی اللہ مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا. یہ میرے اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو اپنے در پہ آنے دے، جس کو اپنے گھر آنے دے اور جس کو آنے کی اجازت نہ دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ایک میرا اور آپ کا گھر ہے، ہم جس کو الاؤ کرتے ہیں وہی ہمارے گھر میں آتا ہے، جس کو روک دیتے ہیں اس کی جرت ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں داخل ہو. تو یہ مسجد، یہ گھر کے اندر عبادت کی جگہ، یہ جائے نماز، یہ مصلی، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کو اللہ مصلی سے، جائے نماز سے اٹھنے نہیں دیتا اور کسی کو دیکھ کر مروڑ ہوتی ہے. ایسے بھی اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جن کے 24 گھنٹے باوضو گزرتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہتے ہیں. اور کئی ایسے اللہ کے نافرمان ہیں جن کو کبھی طہارت ہی نصیب نہیں ہوئی، جن کو تو غسل ہی نصیب نہیں ہوتا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ اگر آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ رمضان میں ہم سوائے عبادت کے اور کوئی بھی کام نہ کریں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو پہلا کام مصروفیات گھٹائیں. رمضان میں سوائے عبادت کے کوئی بھی کام نہ کریں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنی مصروفیات کو محدود کر لیں. اگر دکان پہ پہلے 12 گھنٹے دیتے ہیں تو اب 6 گھنٹے دیں. اگر آپ کہیں اور محنت مزدوری کے لیے 10 گھنٹے دیتے ہیں تو ہاف کر لیں. آدھا ٹائم ادھر لگائیں، آدھا ٹائم اللہ کی عبادت کو دیں. رات کو تراویح کے لیے پہلے دکان بند کر لی جائے. رمضان المبارک میں تو بالکل نامناسب ہے تراویح کے ٹائم بھی مارکیٹیں کھلی ہوں، بازار اسی طرح گرم ہوں، مسجد میں
تراویح سنائی جا رہی ہے، رمضان المبارک میں رب کا قرآن سنایا جا رہا ہے، اور بازار ویسے کے ویسے کھلے پڑے. تو مصروفیات کو جتنا ہو سکے دنیا کے کاموں سے رمضان المبارک کو فارغ کرنا ہے. دوسرا کام، حصول تقوی کا پورا عزم اور ارادہ فرمائیں کہ ہم نے رمضان شریف میں تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کے کام کرنا، گناہوں کو کرتے ہوئے اللہ کا خوف آ جائے، شرم آ جائے، حیا آ جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کو چھوڑ دیا جائے. ایسے کام، اگر ایسی خوبی اور صفت دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام تقوی ہے. ہر عبادت میں مقصود تقوی ہے. بالخصوص یہ ماہ رمضان مبارک، یہ تو آیا ہی تقوی کی پریکٹس کروانے ہیں. اللہ ہمیں ایک پریکٹیکلی کورس کروا رہے ہیں. لعلکم تتقون، ایمان والو روزے رکھو. یا اللہ کیوں رکھیں؟ صبح سے شام تک کیوں بھوکے اور پیاسا ہمیں رکھنا چاہتے ہو؟ اے اللہ آپ کو کیا ملے گا ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تم جن چیزوں سے میں روکوں اس سے رک جاؤ. بس میں کہہ رہا ہوں دن کو نہیں کھانا تو تم نے نہیں کھانا. صبح اور سحری اور افطاری کے ٹائم خوب کھا پی لو، اس ٹائم کھانا حلال ہے، جائز ہے. دن کو نہیں کھانا تو ہم سحری اور افطاری کو کھا پی رہے ہوتے ہیں. دن کو جتنی بھی شدت سے پیاس اور بھوک ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہوتے ہیں. فریج کے اندر سامان، کھانے پینے کی چیزیں، فریج بھرا ہوا ہے، گھر میں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. مجال ہے یہ مسلمان کا بچہ روزے کی حالت میں ایسی چیزوں کے قریب جائے، کہتے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تقوی ہے. ورنہ کنڈی بند کر کے پیٹ بھر کے کھا لے، رج کے پانی اور مشروبات، روح افزا پڑا ہے، جام شیریں پڑی ہے، 2-4 گلاس بنا کے پی لے. کس نے دیکھا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ سے خوف آتا ہے. تو یہی کیفیت ہماری باقی 11 مہینوں میں بھی بن جائے، یہی تقوی سال کے باقی 11 مہینوں میں ہمارے اندر آ جائے کہ ہم اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچ جائیں. اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی حاصل کرنے کی روزے میں مقصد ہے. اسی چیز کو حاصل کرنا روزے کا مقصد اصلی ہے. تو ابھی سے ارادہ فرمائیے کہ ہم رمضان المبارک میں بھرپور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں گی. اگر روزہ رکھ کر بھی ہمیں تقوی نہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہ چھوڑا، جھوٹی باتوں سے پرہیز نہ کیا، والعمل به، جھوٹ کے کاموں سے نہ روکا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو میرے اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سارا دن نہ کھاؤ، سارا دن نہ پیو، لیکن روزہ رکھ کر بھی تقوی نہیں آیا، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑا، روزے کے باوجود غیبت کو نہیں چھوڑا، روزے کے باوجود بد نظری کو نہیں چھوڑا، روزے کے باوجود خیالات پاک نہیں ہیں، روزے کے باوجود زبان کنٹرول میں نہیں ہے، روزے کے باوجود جسم کے اعضاء گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں، فلیس للہ حاجہ، ایسے روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی کا خوب اہتمام کیا جائے، کوشش بھی کریں اور اللہ سے تقوی مانگتے بھی رہا کریں. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے بڑے تقوی والے ہوں گے. اتقى الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا انا اتقى الناس، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ متقی، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا ہوں. لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ سے تقوی مانگا کرتے تھے، تقوی کی دعائیں سکھلائی ہیں. ایک دعا بہت مشہور ہے، یاد کر لیجئے، اس کو صبح و شام نمازوں کے بعد بکثرت پڑھیں. اللہ کے نبی نے اس دعا میں 4 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتی ہوں، والتقی، اور تجھ سے تقوی مانگتی ہوں، والعفاف، پاک دامنی عطا فرما، والغنا، اور مجھے مالدار کر دے تاکہ میں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اللہ کے نبی بھی اللہ سے تقوی مانگ رہے ہیں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت اور اہمیت اور رمضان کی قدر معلوم کریں کہ رمضان المبارک کتنی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. جس چیز کی انسان کو قدر ہوتی ہے نا، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، پھر انسان اس کا دل میں احساس بھی کرتا ہے. یہ ہمارا موبائل، ہمارے ہاں اس کی کتنی ویلیو ہے. رات کو سوتے وقت بھی اس کا خیال، اٹھتے وقت بھی پہلے موبائل کو دیکھا، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، جہاں کہیں محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی موبائل نہیں بھولتا. موبائل سے ہم غافل نہیں ہوتے کیونکہ موبائل کی ویلیو ہے، موبائل کی ہمارے ہاں عظمت ہے، اس کی قدر کا پتہ ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس ہے. تو کیا رمضان المبارک کی قدر کا ہے ہمیں پتہ؟ رمضان المبارک اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے، محمد عربی علیہ السلام کی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے، رمضان کی حقیقت کا علم ہو جائے، تو یہ خواہش کریں کہ پورا سال رمضان رہ جائے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، تو میری امت خواہش کرے گی کہ یہ رمضان المبارک ایک مہینہ نہیں، یہ تو پورا سال ہونا چاہیے. حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی روزہ دار رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. روزہ رکھتے ہی، پہلا روزہ رکھتے ہی زندگی کے سارے گناہ معاف. اور ایک روزے کی قدر اللہ کے نبی نے کتنی بتلائی. فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، لم یقضہ صوم الدہر، لم یقضہ صوم الدہر، بندہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے لیکن رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا. رمضان شریف کے روزے کا اتنا ثواب ہے، ساری زندگی کے روزے اس رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے. صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یا اللہ اس نے تیرے لیے کھانا چھوڑا، یا اللہ اس نے تیرے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑا ہوا ہے، تیرے لیے پینے کی اچھی اچھی چیزوں سے دور ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. اور رمضان المبارک میں اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھا گیا نفل اس کا ثواب فرض کے برابر ہے. جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کی مارکیٹ میں فوراً ریٹ چینج ہو جائیں گے. نرخ نامے دکانوں کے اوپر چیزوں کے ریٹ لگے ہوتے ہیں، روزانہ وہ نرخ نامہ چینج ہوتا ہے، ہر چیز کا ریٹ تبدیل ہوتا ہے. تو رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے ہاں نیکیوں کے ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب چاند نظر آیا، اب کے بعد اگر کوئی نفل پڑھے
اللہ فرماتے ہیں اس کو فرض کا ثواب دو، نفل کا ثواب۔ رمضان المبارک میں خاص پیکج، ایک لیمیٹڈ سروس، موبائل پیکج میں اگر پتہ چل جائے کہ فلاں پیکج سستا ہے، تھوڑے سے پیسوں میں اتنے منٹس، اتنے ایس ایم ایس، اتنے ایم بیز مل رہے ہیں، تو کیسے ہم اس کی مشہوری کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک سستا پیکج آیا ہے، ایک سستا پیکج ہے، ہر کوئی لگانے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، مجھے بھی یہ پیکج لگا دو، مجھے بھی یہ پیکج لگا دو، بہت سستا ہے۔ اللہ کی قسم، رمضان المبارک میں نیکیوں کا اللہ نے خاص پیکج دیا امت محمدیہ کو کہ نفل پڑھو، ثواب فرض کا عطا کروں گا، اور ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 کا ثواب دیں گے۔ کتنا اضافہ ہو گیا؟ 70 گنا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک واحد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز محشر جب سارے لوگ آئیں گے نیکیاں اور عبادتیں لے کر، کوئی نماز لے کر آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو نماز کا ثواب دے دو۔ ایک حج کر کے آیا، اللہ فرمائیں گے اس حاجی صاحب کو اے فرشتوں حج کا ثواب دے دو۔ اور ایک صدقہ خیرات کرنے والا آئے گا، اللہ فرمائیں گے اس کے صدقے کا ثواب اس کو دو، اس کو جنت میں چھوڑ کے آؤ۔ اور ایک نفل پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا آئے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں یہ لو اس کا نامہ اعمال، یہ سرپرائز دو اس کو اور جنت میں چھوڑ کے آؤ۔ اور ایک مرتبہ فرشتے کہیں گے یا اللہ روزہ دار آئے کھڑے ہیں، یا اللہ روزہ داروں کی جماعت آئی ہے، صائمین آئے کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رکو، ان کو جنت کے باقی جو دروازے جن سے حاجی صاحب نمازی جا رہے ہیں نا، ان کو ادھر سے نہیں بھیجنا، یہ اس طرف جو میں نے ایک بڑا گیٹ بنایا، یہ جنت کا جو بڑا دروازہ ہے جس کا نام باب الریان، باب الریان ہے، اللہ فرمائیں گے روزہ داروں کو میرے پاس بھیجو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتو انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور ان کو صلہ، ان کو انعام میں اللہ اپنے ہاتھ سے دوں گا، اور ان کو ایسا پروٹوکول دوں گا، باقی لوگ جنت کے اور دروازوں سے جائیں گے، ایک اسپیشل گیٹ، ایک اسپیشل بڑا خوبصورت جنت کا منقش دروازہ اللہ نے صرف روزہ داروں کے لیے بنایا ہے، وہاں سے روزہ داروں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ہر نیکی اور عبادت کا صلہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزہ داروں کو جزا، روزہ داروں کو ثواب میرا اللہ سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا اور اس کا صلہ بھی میں اللہ خود دوں گا۔ تو تیسرا کام رمضان المبارک کی عظمت کا، اہمیت کا دل میں احساس پیدا کرنا ہے کہ بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، سید الشہور۔ اللہ نے ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعے کو سید الایام بنایا، یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، اور اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور رمضان المبارک کو سید الشہور بنایا، یہ سال کے 12 مہینوں کا سردار ہے۔ اور جیسا آج میں آپ کو واعظ کر رہا ہوں، آپ کو رمضان کی اہمیت بتلا رہا ہوں، یہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ رمضان سے کچھ دن قبل صحابہ کو یوں سامنے بٹھا کر آپ رمضان شریف کی عظمت بتاتے تھے، لوگو اظلکم شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے، فتحت ابواب الجنہ، ایسا مہینہ آنے والا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیں گے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیں گے، وسلسلت الشیاطین، یہ انسان کا دشمن شیطان جو اس کو عبادت نہیں کرنے دیتا، قرآن نہیں پڑھنے دیتا، نیکی نہیں کرنے دیتا، اللہ آج اس رمضان کا چاند نظر آتے ہی جہنم سے بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں لا کر فرشتے انتظار میں ہیں، رمضان کا چاند نظر آئے شیطان کو ہتھ کڑیاں پہنا کر، شیطان اور اس کے چیلوں کو ہاتھ کے اندر جہنم کی ہاتھ کڑی پہنا کر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں تاکہ میری امت محمدیہ کے روزوں اور عبادتوں کو خراب نہ کریں۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم لاک کر دی گئی، شیاطین جکڑ دیے گئے، کیوں؟ رمضان المبارک کی وجہ سے۔ تو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی عظمت اور اس کا
اس کی ویلیو اور قدر ہمارے دل میں ہو. اس کے لیے میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال رکھیں. مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب، اور اس میں جو فضائل رمضان ہے، رمضان سے پہلے گھر کے اندر اس کا مذاکرہ کر لیں. سب گھر والوں کو بٹھا کر روزانہ اس فضائل رمضان کی تعلیم کروائیں. ایک ایسا وقت جس میں 5 سے 10 منٹ سب فیملی، سب گھر کے لوگ بیٹھے ہوں، ایک بچی، ایک بیٹی، ایک بہن تلاوت کرے، فضائل رمضان کو پڑھے اور باقی سب گھر والے سنیں. جب کسی چیز کا علم آتا ہے نا، پھر اس کی قدر بھی آتی ہے. تو فضائل رمضان، جو فضائل اعمال کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں یہ کتاب ہو اور اس کا رمضان سے پہلے مذاکرہ کر لیں. رمضان کی تیاری کا چوتھا طریقہ یہ ہے، آج سے ہی رزق حلال 100% حلال کھانے کا اہتمام کر لیجئے. ویسے تو ہر مسلمان 24 گھنٹے کی زندگی میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق 100% حلال کھانے کا ہر وقت فکر مند رہے. بالخصوص رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا جو کھانا ہے، یہ رزق حلال سے کیا جائے. حرام کا اگر کسی کے گھر میں پیسہ آ رہا ہے، کوئی بینک میں سودی کاروبار کر رہا ہے، سودی اداروں میں اس کی ملازمت ہے، انشورنس اور بیمہ پالیسی کے اندر اس کی جاب ہے، سود پہ پیسہ دیتا یا لیتا ہے، تو خدا را کم از کم 1 مہینے میں رزق حلال تلاش کیجئے. کہیں سے قرض اٹھا لیجئے یا کوئی ایسا عمل کیجئے جس سے آپ محنت مزدوری مشقت کر کے اپنے ہاتھ اور خون پسینے کی کمائی سے رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کا انتظام کریں. چوتھا کام، گھر کے اندر کوشش کیجیے آج سے رزق حلال کا اہتمام ہو، کوئی حرام چیز آج سے ہی ہمارے گھر میں داخل نہ ہو. نمبر 5، آج سے ہی تلاوت کا اہتمام کر دیجئے. مت رہیں رمضان کی انتظار میں، رمضان آئے گا تو ہم تلاوت شروع کریں گے. بہت سارے ایسے دنیا میں تھے جنہوں نے کل نماز پڑھنی تھی لیکن ان کو کل نصیب نہ ہوا. کہتے تھے کل سے شروع کریں گے، کل سے پہلے ہی اللہ کے ہاں چلے گئے. کیا گارنٹی ہے کہ میں اور آپ رمضان تک زندہ رہیں؟ آج سے ہی تلاوت کا معمول شروع کر دیجئے. رمضان المبارک کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن بھیجا. اور یہ اشارہ تھا اس طرف کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ختم کرنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا. اور انسان کسی بھی چیز کی طرف آہستہ آہستہ جاتا ہے جب اس کی عادت بنتی ہے. آج سے ہی عادت بنائیں گے تو رمضان کے پہلے روزے سے ہی ہماری تلاوت کی ترتیب پہلے سے جاری ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش فرمائیں کہ رمضان المبارک میں اپنا قرآن مجید درست کرنے کی فکر کریں. جہاں آپ نے 1 گھنٹہ تلاوت کے لیے رکھا ہے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں 1 گھنٹہ کسی مدرسے میں، کسی معلمہ کے پاس، کسی ماہر مشاق کاری کے پاس اپنے قرآن مجید کی تجوید بھی درست کریں. رمضان شریف میں بہترین موقع ہوگا، 1 گھنٹہ آپ تجوید کو دیں تاکہ جو آپ پڑھیں وہ درست ہو، جو آپ کہہ رہی ہوں وہ سچ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھیں، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیں، موٹے حرف کو پتلا کر دیں، جہاں کھینچنا ہو اس کو نہ کھینچیں، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ادا ہو جائے اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث اور وہ بات سچی نہ آ جائے. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. بڑا المیہ ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے ہمارے گھروں میں، ہماری نوجوان نسل میں. ہمارے یہ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. یقین جانے میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، میں کالجوں میں جاتا ہوں، وہاں بیٹیوں سے میری ملاقات، بچوں سے ملاقات ہے، ٹاپر سٹوڈنٹ بچے، کالج کے اندر پوزیشن ہولڈر، غضب کا ذہین سٹوڈنٹ قرآن مجید کی آیت دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا.
گزشتہ دنوں ایک ادارے میں نے بچوں سے نماز سنی، میرے خیال میں تو کسی بچے کو بھی صحیح نماز نہیں آئی، اتحیات میں غلطیاں، دعائے قنوت غلط، آیت الکرسی نہیں آتی، صبح و شام کی دعائیں نہیں آتی، واش روم میں جانے کی کتنی مشہور و معروف دعائیں ہیں، ایسے لگتا ہے ان بچوں کی والدین نے تربیت کی نہیں ہے۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، نام کے، ایسے کاموں میں ہم پڑ گئے جو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے انہی اداروں کے اندر کو ایجوکیشن، کو ٹرانسپورٹ، ایک ہی گاڑی کے اندر آگے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، اور اسی ایک ہی گاڑی میں ساتھ نوجوان سٹوڈنٹ بوائز بیٹھے ہیں۔ آگ اور پیٹرول کو اکٹھے رکھیں، دھماکہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آگ پیٹرول کو پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی؟ ان والدین نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، دنیاوی تعلیم کے نشے میں اتنا مست اور دھوتے ہیں۔ ان کی اولاد کہاں جا رہی ہے؟ کیا تربیت ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن ان والدین کا ہاتھ ہوگا، والدین کی گریبان بچوں کا ہاتھ ہوگا، کہیں گے یا اللہ ہمیں ہمارے والدین نے بگاڑا تھا، ہمیں ایک ایسے ادارے میں بھیجا تھا جہاں کا ماحول ہی شریعت کے خلاف تھا، بے حیائی فحاشی کا ماحول تھا۔ کس نے کہا ہے بیٹی کو اسکول کالج میں پڑھانا جہاں مخلوط تعلیم ہو، بچی کے حیا کا جنازہ اٹھ جائے؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ تعلیم فرض عین ہے؟ عورت کو اسلام نے گھر والی بنایا ہے، یہ مزے کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، بہر کی ذمہ داریاں عورتوں پہ نہیں ہیں، مرد کی ذمہ داری ہے وہ کما کر لائے اور عورت کو کھلائے۔ نان نفقہ اور سکنا مرد کے ذمہ ہے، نان نفقے کا انتظام عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرے لیکن حیا کا زیور اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، بات دور چلی جائے گی۔ ہمارے بچوں کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب والدین کو نہیں آتا بچوں کو کیسے آئے گا؟ والدین کو آتا ہوتا، انہوں نے اپنا قرآن صحیح کیا ہوتا، تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے قرآن کی بھی ان کو فکر ہوتی۔